نماز میں چھینک آنا کس چیز کی علامت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں پر فرض کیا وہ نماز ہے، اور جو چیز سب سے آخر میں باقی رہے گی وہ بھی نماز ہے، اور سب سے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا وہ بھی نماز ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی فرماتا ہے، میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو، اگر وہ مکمل ہوں گی تو مکمل لکھ دی جائیں گی، اور اگر وہ ناقص ہوں تو اللہ تعالی فرمائے گا، دیکھو اس کے نوافل ہیں، اگر اس کے نوافل ہوں گے تو فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ پھر فرمائے گا، دیکھو اس کی زکوٰۃ پوری ہے، اگر زکوٰۃ پوری ہو تو پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر ناقص ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو اس نے کوئی صدقہ کیا ہے، اگر اس نے صدقہ کیا ہوگا تو اس صدقے سے اس کی زکوٰۃ پوری کر دی جائے گی۔ امام طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر نماز درست ہو تو باقی عمل بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز فاسد ہو تو باقی عمل بھی فاسد ہوں گے۔ امام طبرانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کا وضو نہ ہو تو اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہ ہو تو ناظرین کرام اس کا کوئی دین نہیں۔ دین میں نماز ایسی شے ہے جیسے جسم میں سر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز نہ ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ ناظرین کرام، امام طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جو شخص 5 نمازیں لے کر آیا جن کے وضو، ان کے اوقات اور ان کے رکوع اور سجود کی اس نے حفاظت کی ہوئی ہو، تو اس شخص کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ وہ اس کا عذاب نہیں دے گا، اور جس نے ان میں سے کسی چیز میں کمی کی اس کے ساتھ اللہ کا کوئی عہد نہیں، اگر چاہے تو اس پر رحم فرمائے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ امام طبرانی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کی وہ یقیناً اللہ کا ولی ہے، اور جس نے اس کے ان 3 چیزوں پر عمل نہیں کیا وہ یقیناً اللہ کا دشمن ہے۔ نماز، روزہ اور جنابت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے وقت پر نماز پڑھی اور اس کے لیے مکمل وضو کیا اور نماز کے قیام، خشوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا تو ناظرین کرام وہ نماز سفید اور روشن ہوگی، اور اس شخص کے کہے گی، اللہ تیری بھی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جس نے وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھی، اس کے لیے مکمل وضو نہیں کیا اور نہ اس کے لیے خشوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا تو ناظرین کرام وہ نماز سیاہ اندھیری ہوگی، اور کہے گی، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے غارت کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ جب اللہ پاک چاہے گا تو اس نماز کو پرانے کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس شخص کے منہ پر مار دے گا۔ جو شخص نمازوں میں سستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 15 مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ جو دنیا میں مصیبتیں پیش آتی ہیں کہ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ پاک اجر نہیں دیتا، اس کی دعاؤں کو آسمان میں نہیں اٹھایا جاتا، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ موت کے وقت جو مصیبتیں پیش آئیں گی وہ یہ ہیں، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا کے تمام سمندر بھی پلا دیے جائیں تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کے مصائب یہ ہیں کہ قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ رات دن گزارے گا، اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع ہوگا۔
وہ گنجا ہوگا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی ایک دن کے سفر کے برابر ہوگی۔ وہ کڑکدار آواز میں میت سے کلام کرے گا اور کہے گا میں گنجا ہوں، میں اژدہا ہوں، میں نے رب نے حکم دیا کہ مجھے تم کو نمازوں کو ضائع کرنے کے بدلے صبح سے شام تک ڈستا رہوں۔ صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے تک، نماز ظہر کے ضائع کرنے پر تجھے ظہر سے عصر تک، عصر کی نماز ضائع کرنے پر مغرب تک، مغرب کی نماز ضائع کرنے پر عشاء، اور یہ نماز عشاء کے ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے صبح تک ڈستا رہوں گا۔ ناظرین کرام، جب وہ ڈسے گا نا، وہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور جو مصیب اسے قبر سے نکلتے ہوئے ناظرین کرام حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گے، وہ جی ہیں سخت حساب، رب تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ ہوگا۔ حدیث شریف امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے نیکی اور سلوک کرو۔ جب وہ شخص چلا کیا تو آپ نے فرمایا، اگر اس شخص نے اس پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ بصرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے۔ جب وہ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو ان کا گھر مسجد کے قریب تھا۔ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا، ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، عصر کی نماز پڑھو۔ ہم نے کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، اتنی تاخیر کرنا منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جس وقت سورج دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر 4 ٹھونکے مارتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھ کو دوزخ سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا، تو نے مجھ سے بہت عظیم چیز کے متعلق سوال کیا ہے اور یہ چیز اس پر آسان ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو خیر کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدھی رات کو اٹھ کر آدمی کا نماز پڑھنا۔ آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے۔ پھر فرمایا، تم کاموں کا سردار اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے، اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، اس کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے آخری نبی، ہم جو کچھ باتیں کرتی ہیں کیا ان پر ہماری گرفت کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا، اے معاذ، تمہاری ماں تم پر روئے۔ جو چیز لوگوں کو دوزخ میں لے جائے گی، ان کو نتھنوں کے بل گرائے گی، وہ ان کی زبان کی اگائی ہوئی فصل ہوگی۔ نماز میں چھینک آنا ناظرین کرام ایک قدرتی عمل ہے اور اس میں کوئی کبات نہیں۔ اگر نماز میں چھینک آئے تو اسے روکا نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ فطری چیز ہے۔ البتہ چھینک کے بعد بلند آواز سے الحمدللہ کہنا جائز نہیں کیونکہ وہ دنیاوی گفتگو میں ممنوع ہے۔ البتہ اگر کوئی اور نمازی چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو دوسرا شخص یرحمک اللہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ نماز کے دوران بات چیت شمار ہوگی جو نماز کو فاسد کر سکتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں تھا، کسی کو چھینک آئی تو میں نے کہا یرحمک اللہ، تو لوگوں نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میں نے عرض کیا،
افسوس تم مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں چھینک آنا جائز ہے، لیکن چھینک کے بعد جواب دینا یا بات کرنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دستیاب دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کی اولادوں کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔